میں نے یہاں تک کہ کئی دفعہ آپ کے شیعوں سے پوچھا ہے کہ بھائی آپ کے جو ہے نا علامہ شیعوں بیچارے عام شیعوں کو کچھ نہیں آتا بھائی. وہ عام شیعہ بیچارے وہ کوئی آفس میں کام کرتا ہے, کوئی اسکول میں ٹیچر ہے, ان بیچاروں کو دین کا کیا آتا ہے؟ وہ تو معمولی باتیں جانتے ہیں. ان کو اگر بخاری نہ آئے, اگر ان کو بخاری کے احادیث نہ آئے تو ان سے کیا توقع ہے؟ آپ سمجھتے ہیں ان کو بخاری آنا چاہیے شیعوں کو؟ نہیں میں نے ان سے آپ کے بارے میں پوچھا. میں کہا بھائی جو حسن علی یاری صاحب ہیں نا وہ یوں کہتے ہیں تو آپ اس بات میں اتفاق نہیں. وہ اگر سے آپ کو گالیاں دیتے وہ کہتے بھائی وہ ہمارا ہے ہی نہیں, وہ آگے سے یوں بولتے ہیں. کوئی بات نہیں, سب شیعہ میرے ساتھ نہیں ہے, لیکن بہت سارے شیعہ میرے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے نا. بعض شیعہ مجھے مخالفت کرتے ہیں, وہ آپ کے لوگ بھی اسی طرح نا, آپ کے لوگ بھی مثلا آپ کی جماعت عمریہ سے پوچھیں, کوئی طارق قادری کو گالی دیتا ہے, کوئی اس کی تعریف کرتا ہے نا. وہ تو اس طرح نہیں ہے کہ شیعہ سب ایک ہی راستے پر ہیں. بالکل, یہ آپ نے صحیح بات بولی کہ ہر کسی کو گالیاں پڑتی ہیں. یہاں تک کہ اب ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آ رہے ہیں پاکستان میں, لوگ ان کو بھی گالیاں دے رہے ہیں. تو اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ سے کہ جب امی عائشہ کی پاک دامنی کی باری گواہی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں دے دی ہے, تو اب آپ کے شیعہ مذہب میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ توبہ استغفر اللہ, بعد میں وہ بدکارہ بن گئی تھی. تو اب اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جب جس کو اللہ بول دے کہ یہ پاک ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ نبی عیسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی کی باری آئی, اللہ نے بچے کو حکم دیا بچہ بولا. نبی یوسف وہ آیت پڑھو نا جو عائشہ کی پاک دامنی والی آیت تم پڑھو کہ اللہ نے بولا عائشہ پاک دامن ہے. بھائی کون سی آیت ہے؟ ہمیں تو نہیں ملا وہ آیت قرآن میں, آپ پڑھ کے سنو. بھائی وہ نور میں ہے, آپ خطیب ہے نا, آپ ادعا کر رہے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے ادھر عائشہ کی پاک دامنی کی دلیل ہے, وہ اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ پڑھ کے ذرا سناؤ. بول دے پاک مردوں کے, وہ پڑھ کے سناؤ نا بھائی, پڑھ کے. سورۃ نور کے اندر آپ نے کتنی دفعہ وہ تلاوت کی ہے پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں, ٹھیک ہے نہیں ہے وہ اس طرح بھائی, وہ قرآن میں ہے, لیکن آپ نام بولنے تھے اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا. مگر آپ نا یہ دوسری بات میں نے آپ سے یہ کرنی تھی کہ دیکھو بھائی, نہیں دوسری بات نہیں, ایسے موضوع کو چینج نہ کیا کرو بھائی. میں دیکھو عائشہ کی جو آپ پاک دامنی کی آپ بات کر رہے ہو, یا ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ بتاتے ہو. وہ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کیسے تھی, نوح علیہ السلام کی بیوی کیسی تھی؟ جہنمی تھی. اور لوط علیہ السلام کی بیوی جہنمی تھی. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نوح اور لوط دونوں برے تھے, کیونکہ آپ کہتے ہیں نا برے عورتیں برے مردوں کے لیے. قرآن میں لکھا ہے نا ان کے جب دور میں تو خاموش. یہ کتاب قرآن مجید, الخبیثات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ اگر کوئی مرد اچھا ہے تو اس کی بیوی بھی اچھی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ مرد بہت اچھا ہو, بیوی اس کے بہت ہی بری ہو, اور مرد جو ہے بہت برا, بیوی اس کی بہت اچھی ہو. یہ دنیا میں بہت ہے. آپ کے شہر اپنے پڑوس میں دیکھو, 100 اس طرح مثال ملیں گے آپ. تاریخ میں انبیاء کے ساتھ یہی ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے, جامع البیان عن تاویل آیات القرآن ابن جریر الطبری کی تفسیر ہے, جزء 17 2014 میں چھپی ہے, ملاحظہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے, یہ عبداللہ ابن عباس نے اس کی تفسیر کی. الخبیثات من القول للخبیثین من الرجال, الخبیثات للخبیثین یعنی الخبیثات من القول للخبیثین من الرجال والطیبات من القول للطیبین من الرجال. اچھی باتیں اچھی لوگوں کے لیے. سمجھ میں آئی نا بات؟ آپ کو سمجھ میں آئی نا؟ آیت کا یہ مطلب ہے کہ اگر اچھی جو بات ہم کہتے ہیں عالم ہے, باتقوا ہے, پرہیزگار ہے, فاضل ہے, یہ اچھے لوگ, یہ کلمات اچھے لوگوں کے لیے. آپ ایک برے آدمی کو ادھر لاؤ نا, اس کے لاکھ تعریف کرو, ایک بدماش ہے, قاتل ہے, کہ بڑا متقی ہے, بڑے پرہیزگار ہے, یہ تہجد گزار ہے, یہ کلمات اس کے لیے ہے ہی نہیں. اس کے لیے خبیث کلمات ہیں. کہہ دو کہ یہ قاتل ہے, یہ چور ہے, یہ بدماش ہے. ایک اچھے آدمی کو ادھر لے کے آؤ نا, ایک نیک آدمی کو, اس کو گالی دے دو, یہ بھائی چور ہے, یہ سے رشوت لیا ہے, یہ اس کے ماں بھی جو ہے زنا زیادہ ہے, فلاں ہے, کہہ دو. یہ اس کو لگتی ہی نہیں ہے بھائی. یہ برے اقوال اس کے آئے, یہ کہہ رہا ہے کہ برے باتیں, برے صفات, اقوال یہ برے لوگوں کے لیے اور اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے. تو یہ آئے یہ کہہ رہا ہے. آیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے آدمی ہیں تو اس کی بیوی بھی ضروری ہے کہ اچھی آدمی ہو, اچھی انسان ہو. اس طرح کوئی ضروری نہیں ہے. نوح علیہ السلام بہت اچھے آدمی ہے, بیوی اس کی بہت بری عورت ہے. لوط علیہ السلام اسی طرح, ٹھیک ہے نا. فرعون ایک بہت ہی برا آدمی ہے, اس کی بیوی بہت اچھی عورت ہے. بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ بری ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کا پیغام بھیجنا ہی نہیں تھا. نبی پاک یہ کوئی ضروری نہیں ہے. دیکھیں نکاح جو ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو نکاح کیے ہیں وہ لوط نے بھی نکاح کیا نا اس عورت کے ساتھ. اگر لوط کی عورت بری ہوتی تو نوح علیہ السلام کبھی اس کے ساتھ شادی نہیں کرتے, کبھی شادی نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. اور آپ کے اپنے مسلم وغیرہ میں موجود ہے کہ یہ حفصہ کی شادی نہیں ہو رہی تھی کئی بار, وہ خود اس ابو بکر عمر منتیں کرنے آتا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ تم آ کے میری بیٹی سے شادی کر لو. تو یہ جو ہے کہ نکاح جو ہے اسلام میں ظاہر اسلام پہ ہوتا ہے. جو شہادتین پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ عورت شادی شدہ نہیں ہے, یعنی کہ اس کی خاوند نہیں, آپ اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عورت کیا ہو, نماز گزار ہو, بہت ہی مومنہ ہو تو شادی ہو سکتی ہے. نہیں, عورت بے نماز بھی ہو تو اس کے ساتھ شادی ہو. آپ کو پتہ ہے نا بے نماز عورت کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے, صحیح ہے. عورت اگر روزہ نہیں رکھتی ماہ رمضان کا نکاح ہو سکتا ہے. عورت اگر جھوٹی ہے یعنی جھوٹ بولتی ہے نکاح ہو سکتا ہے. عورت اگر چور ہے چور کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عورت بہت ہی پاک دامن ہو تب بھی شادی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ. نکاح جو ہے ظاہر اسلام, شہادتین پڑھ دے, شہادتین پڑھ دے, چاہے نماز نہ پڑھے, چاہے روزے نہ رکھے, چاہے جھوٹ بولے, چاہے چوری کر لے, چاہے جتنی پکی منافق کیوں نہ ہو, شادی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ. یہاں سوال کھڑا ہوتا ہے جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آپ نے حضرت حفصہ کی بات کی, یہاں ایک یہ سوال کھڑا ہوتا ہے جب حضرت عمر فاروق نے عثمان غنی سے کہا کہ میری بیٹی کے ساتھ تم شادی کرو, عثمان غنی نے کہا کہ مجھے ابھی حاجت نہیں ہے. پھر ابو بکر صدیق سے کہا, ابو بکر چپ رہے. صحیح ہے کہ نہیں بھائی, ہے کہ نہیں. تو پرابلم تھا ان کے پاس نا, بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ایسی جگہ پہ منتیں کر رہا ہے اس سے اسے کہ میرے بیٹی کے ساتھ شادی کرو, کہتا ہے وہ سامنے سے کہتا ہے مجھے ضرورت ہے, ذلیل کر رہا ہے سامنے سے کہ تیرے بیٹی سے میرا کیا. اور بھائی یہ بے عزتی کی بات ہے کہ نہیں یار, بے عزتی کی بات ہے. اور بھائی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے شادی کیا تو اسے محنت کیا نا, اسی طرح منتیں کرتے کرتے بھائی کوئی اس سے شادی نہیں کر, اس کے پاس خرچے بھی نہیں ہیں, تو بھئی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے طور پر اس سے شادی کی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت اچھی عورت ہے, ٹھیک ہے. اب پتہ چلا نا کہ آپ لوگ جو مشہور کرا دی کہ عمر بہت بڑا سردار تھا, فلاں, کچھ بھی نہیں تھا بھائی. سردار کی بیٹی کی شادی فوراً ہو جاتی ہے, اس کو منت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ وہ عثمان کے پاس جائے, دیکھ میرے بیٹی کے ساتھ شادی کر, اور وہ ذلیل کر کے کہہ دے کہ جا مجھے حاجت ہی نہیں ہے. صحیح ہے نا بھائی, ہے کہ نہیں بھائی؟ نہیں بھائی, یہ جو آپ لوگوں نے مشہور کیا کہ عمر جو تھا بڑا سردار تھا قریش کا, یہ کیسے سردار ہے, کیسے سردار ہے کہ منتیں کر رہا ہے لوگوں سے میرے بیٹی کے ساتھ شادی کرو. کوئی وہ کہتا ہے, وہ پھر سامنے سے وہ ذلیل کر رہا ہے, کہتا ہے کہ جاؤ مجھے حاجت ہی نہیں ہے, کہا تیرے بیٹی سے مجھے کیا کہا, ذلیل نہیں کیا, وہ خود کہہ رہا ہے مجھے ذلیل کیا. وہ اسی روایت میں موجود ہے کہ جب اس نے مجھے کہا کہ میرے بیٹی سے کام ہی نہیں, تب مجھے ایسی ذلت ہوئی ہے کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. عمر کے اپنے جملے اسی حدیث میں مسلم میں. ابو بکر نے بعد میں پوچھا تھا کہ میری بات غصہ تو نہیں کیا, تو عمر کہتے ہیں کہ مجھے غصہ آیا تھا تمہاری بات کا, مگر ابو بکر نے کہا تھا کہ میں تمہاری تو میں ہاں نہ کا جواب اس لیے نہیں دیا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سے نکاح اسی وقت بتا دیتے نا, اسی وقت بتا دیتے. اگر یہ بات سچ ہے نا, جب عمر آیا تھا کہ میں اس کے پاس منتیں کر رہا, اس کے پاس منتیں کر رہا ہے, تو بتا دیتے نا, سر ذلیل نہ کرتے, کہہ دیتے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم راغب ہے, اور میں بتا دیتے نا اسی وقت بتا دیتے نا. یہ سب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب جھوٹ ہے بھائی, اس کی عزت بچانے کے لیے, اس کی عزت بچانے کے لیے بھائی. ہاں, اگر اسی طرح بات ہوتی نا کہ ابو بکر آیا, عمر آیا نا عثمان کے پاس میری بیٹی کے ساتھ شادی کرو, وہ نہ کہتا کہ بھئی مجھے حاجت ہی نہیں, کہہ دیتا کہ بھئی تمہیں اس طرح منت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ لینے آئیں گے, وہ اپنے لیے نبی سے بہتر داماد کون ہے بھئی دنیا میں, ٹھیک ہے نا. اور ابو بکر بھی یہ سنا لیتے اس کو, ٹھیک ہے نا. وہ تو نہیں سنایا, یہ تو بعد کی کہانی ہے نا, وہ تو بعد میں تم لوگوں نے بنا دی ہے, وہ تو ہمیں پتہ ہے. میں بتاتا ہوں آپ, وہ تو ہمیں پتہ ہے. میری بات سنیں, تو عثمان ابو بکر نے اس لیے نہیں عمر بتایا تھا. چلیں ضحاک صاحب آپ اب تیاری کرو, اگلے ہفتے آ جاؤ, ٹھیک ہے نا بھائی, کوئی پکی سے دلیل لے کے آؤ. میری چھوٹی سی بات سن لیں. ابو بکر نے اس لیے نہیں عمر کو بتایا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دوست بھی تھے, اور تو کہہ دیتے نا عمر سے, اور کہہ دیتے عمر سے کہ بھائی میں تیرے بیٹی سے نیشا, تجھے منت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تیری بیٹی سے شادی کرنے کے چکر میں. بھائی میری بات اب پوری سن لیں آپ. اس لیے نہیں ابو بکر نے بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ راز تھا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کا یہ کون سی راز ہے؟ شادی کوئی راز ہے بھائی کہ فلان جگہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں, تو بات ہے کیوں؟ دیکھو راز وہ آپ نے راز بنا دیا نا, وہ کوئی حدیث میں نہیں ہے. اب دیکھو میں تمہیں اب عمر کا اپنا قول دکھا دیتا ہوں, یہ کتاب سے ہی مسلم ہے, چاپ دار الفکر ہے,
کتاب چھپی ہے سن 2010 میں, ٹھیک ہے نا بھائی, یہ ملاحظہ کریں. مصنف بابن ہاں اس کے مصنف کون ہے کتاب؟ مصنف مسلم ابن حجاج نیشابوری, کتاب صحیح مسلم ہے بھائی, کہتا مسنف کون ہے؟ مسلم ابن حجاج نیشابوری, کتاب الطلاق بابن فی العیلہ. یہاں پر روایت ہے کس سے؟ عمر بن الخطاب سے. عبداللہ بن عباس عمر بن الخطاب سے روایت کرتے ہیں. عمر خود کہتا ہے فقال عمر قلت یا حفصہ, میں نے اپنی بیٹی سے کہا اے حفصہ اقد بلغ من شأنک ان تعذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اب تیری حالت یہ بنی ہے, میں نے اپنی بیٹی سے حفصہ سے کہا کہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتی ہے. اچھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے, ٹھیک ہے نا, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. لقد علمتی, اے حفصہ تو بخوبی جانتی ہے, یہ باپ بیٹی میں گفتگو ہو رہی ہے, باپ ہے عمر, بیٹی ہے حفصہ. عمر خود راوی ہے, کہتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے, اے حفصہ تو بخوبی جانتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحبک, تو بخوبی جانتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے محبت کرتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی محبت ہی نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے. کیوں نہیں محبت کرتے جب اللہ نے کہہ دیا کہ عمر سے پوچھ لینا نا, عمر سے پوچھ لینا, عمر جھوٹ کہہ رہا ہے, پر عمر جھوٹ کہہ رہا ہے. عمر سے تو زیادہ حفصہ کو جانتا ہے. عمر جو خود کہہ رہا ہے حفصہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے محبت نہیں فرماتے اور تو ان کی اذیت کرتی ہے. آئے ہائے ہائے ہائے, مولوی صاحب پھنس گئے. عمر نے تو نہیں پسند, عمر کو دعاؤں میں مانگا تھا, عمر سے تو محبت تھی. عمر کی بات دعاؤں وہ الگ بات ہے, یہ حفصہ کی بات, آپ نے حفصہ کی بات چڑھی ہے نا, حفصہ سے محبت نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو کیا پرابلم؟ اچھا, آپ اس بات کو مانتے گئے جو نبی کی بیوی ہے وہ مومنوں کی ماں ہے, اس بات مانتے ہیں آپ؟ یار معاف کرو, اب اگلے اس باتوں کو ہم نے بہت توضیح دی ہے, اب آپ جا کے تیاری کر لینا, ہماری تقریرات کو اس باتوں میں سن لینا, پر آپ کو پتہ چل جائے گا, ٹھیک ہے نا ضحاک بھائی, اللہ آپ کو عزت دے. آپ کو بھی ابتدائی باتیں نہیں معلوم, آپ ہماری یہاں پہ مناظرات وغیرہ کو دیکھ لیں, آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا. لیکن آپ پوری بات سنتے نہیں. بہت سنے, آپ دوسرے لوگ بھی منتظر ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر.